لغویات میں جھوٹ، غیبت، چغلی، زبان سے ایسی باتیں کہنا جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، لغویات کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، اور لغویات کے اندر وہ کام بھی شامل ہے جس سے ہمیں کوئی بینیفٹ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو اور ہمارا وقت برباد ہو رہا ہو۔ مثلا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، اس سے نہ ہماری تندرستی میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہمارے گھر میں ہماری بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے، صرف وقت کا کی بربادی ہے۔ اس لیے لغو کاموں میں کیرم بورڈ بھی آتا ہے، لغو کاموں میں ہمارا کرکٹ کا کھیلنا بھی آتا ہے، لغو کاموں کے اندر ہمارا پتنگ اڑانا بھی آتا ہے، لغو کام کے اندر میرے بھائیوں شرط لگا کر میچ کھیلنا بھی لغو کاموں کے اندر آتا ہے، لغو کام کے اندر شطرنج کھیلنا بھی آتا ہے، اور شطرنج تو اتنا بڑا گناہ ہے، چوسر کھیلنا، شطرنج کھیلنا، زمین پر رکھ کر گٹی کو ادھر ادھر رکھ کر، کہتے ہیں یہ بادشاہ ہے، اس نے ایک گوڑی ماری اور اس نے پھلاں کو پرست کر دیا، پھلاں کو، یہ رانی مر گئی، راجہ مر گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ شطرنج کا کھیل تو اتنا گندا ہے کہ نبی اکرم نے اس کھیل کے بارے میں فرمایا کہ جس نے شطرنج کھیلا اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈالا، اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبویا۔ کھیلتے ہیں ہم یہ کیرم بورڈ سبھی اسی حکم میں کوئی ایک چیز بیان کر دی جائے تو نتیجہ اسی سے نکالا جائے گا، اور اس کے باوجود یہ سب سنتے ہیں، اور سننے کے باوجود بھی آپ چلے جائیے بلیا ڈانگا موڑ سے موسم پور تک تو راستے میں کتنے بڑے بڑے کیرم بورڈ لگتا، پورا کمرہ گھیرے پڑے ہیں، اور دیکھ رہے مولانا جرجی السلام علیکم، جرجی صاحب السلام علیکم، سلام بھی ہو رہا ہے، کیرم بورڈ بھی کھیلا جا رہا ہے۔ شرم نہیں، احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ کل تو تقریر کی ہے مولانا صاحب کیرم بورڈ پر، اور آج انہی کی آنکھوں کے سامنے ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ حیا، شرم جب کسی انسان کے جسم سے نکال لی جائے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا شرم و حیا باقی رکھی جائے، کیونکہ اگر شرم و حیا نکل گئی تو انسان اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی زنا کر بیٹھے گا۔ کوئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی تو پھر اس سے کوئی بھی کام کا امکان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر کام اس کے لیے ممکن ہے، ہر کام پاسبل ہے اس کے لیے۔ یہ سب لغو کاموں میں آتا ہے۔ ایسی بات انسان کی زبان سے نہیں نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ جان بوجھ کر تکلیف دے رہے ہو تو سمجھ لو کہ آپ ایک لغو کام کر رہے ہو، سمجھ لو کہ آپ ایک بیکار کام کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تو یہ ایک لغو بات ہے۔ فرمایا جب ایک مومن بندہ، ایک مسلمان اسلام کی حالت میں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ اتنی گھن کھاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ لغو بات ہے۔ جھوٹ بولنا بھی وہاں جائز بتایا ہے جہاں 2 مسلمان آپس میں لڑ جائیں، 2 جماعتیں آپس میں لڑ جائیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہاں جھوٹ اگر بول دوں تو ان دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، تو وہاں اللہ کے نبی نے ان دونوں کو ملانے کے لیے اور ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے، ان دونوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے فرمایا کہ تم یہاں جھوٹ بول سکتے ہو۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں لکھا جاتا اللہ کے یہاں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانا چاہے، لوگوں کو جوڑنا چاہے، لوگوں کو ایک کرنا چاہے، ان کو ایک کرنے کے لیے
اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اللہ کے یہاں جھوٹا نہیں لکھا جاتا ہے. ایک یہاں اور ایک جگہ اور جھوٹ بولنا جائز ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ آپ کے گھریلو معاملے میں. آپ کی بیوی ناراض ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہ ناراضگی بہت زیادہ دن تک نہ رہے، تو آپ جھوٹ بول سکتے ہو بیوی کو خوش کرنے کے لیے. اور بیوی بھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان دوری طلاق کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس طلاق سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی اجازت دی ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان محبت باقی رکھی جائے. اگر جھوٹ سے دونوں ایک ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے جھوٹ بول سکتے.